بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے باورچی خانے میں موجود ایک معمولی سی شے آپ کی بند قسمت کے تالے کھول سکتی ہے؟ اس پاک مہینے رمضان میں جہاں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں ہلدی کا ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی اور بندشوں کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بزرگوں کا بتایا ہوا وہ پوشیدہ اور روحانی راز بتانے والا ہوں، جسے آزمانے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں ہلدی کے صدقے کا وہ مجرب طریقہ جو آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ خاص مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اور جب انسان تقوی کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرتا ہے جو اسے اپنے رب کے قریب کر دے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی حد نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمدردی، غمخواری اور سخاوت کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کی مثال ایک ایسے دانے سے دی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ کے 1 روپے کے صدقے کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر آپ کو لوٹاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہلدی کی، جو ہر انسان کے باورچی خانے کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ یہ ایک سادہ اور عام سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم کائنات کی نشانیوں پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے نکلنے والی اس نعمت میں بے پناہ شفا اور روحانی تاثیر رکھی ہے۔ اگر کھانے میں ہلدی نہ ہو تو نہ صرف کھانے کا رنگ پھیکا رہتا ہے، بلکہ اس کی افادیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں صدقہ، خیرات اور ایثار کا رنگ شامل نہ ہو تو ہماری روحانیت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی کا صدقہ کرنا دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ، میں تیری دی ہوئی ایک ایسی نعمت تیری راہ میں دے رہا ہوں جو شفا اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اس لیے کبھی
یہ نہ سوچیں کہ ہلدی تو ایک معمولی چیز ہے، اس کا صدقہ کیا فائدہ دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، مقدار نہیں۔ رمضان میں ہلدی کا صدقہ کرنا ایک عظیم عمل اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ جب ایک روزہ دار بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے کسی مستحق کو ہلدی جیسی کارآمد چیز دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ دنیا دنگ رہ جائے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ دراصل تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ صدقہ انسان کے مال کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے اور اس کے دل کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے آدھی کھجور ہی صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ سبحان اللہ، جب آدھی کھجور کے صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے تو ہلدی جیسی شفا بخش نعمت کا صدقہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہوگا۔ محترم ناظرین، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں بلکہ یہ دلوں کی صفائی اور رزق کی فراوانی کا ایک روحانی نسخہ ہے۔ خاص طور پر جب یہ عمل ماہ رمضان میں کیا جائے تو اس کی طاقت اور تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ افسوس کہ بہت سے لوگ اس مبارک مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں کوئی وقت یا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال یا حاسدین کی وجہ سے اس کی زندگی میں آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ کبھی کاروبار بند ہو جاتا ہے، کبھی گھر میں بیماریاں ڈیرے ڈال دیتی ہیں، اور کبھی بے برکتی کی وجہ سے پیسہ ہاتھ میں نہیں ٹکتا۔ ان تمام مسائل کا حل اللہ نے صدقہ میں رکھا ہے، اور ہلدی کا صدقہ اس حوالے سے ایک مجرب عمل مانا جاتا ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے صدیوں سے اس عمل کی ترغیب دی ہے، کیونکہ ہلدی زمین کی وہ برکت ہے جو جسم کے اندرونی زخموں کو بھی بھرتی ہے اور روحانی طور پر نصیب کی رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جسے اہل اللہ نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں بندش ہے یا محنت کے باوجود پھل نہیں مل رہا تو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہلدی کا یہ صدقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی قبولیت میں دیر نہیں لگے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ نہایت سادہ اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ رمضان کے کسی بھی دن، خواہ وہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور مبارک دن، تھوڑی سی پسی ہوئی خالص ہلدی لیں اور اسے ایک پیالی میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ نے اس پر کچھ کلمات پڑھنے ہیں تاکہ اس کی روحانی تاثیر بڑھ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پھر 3 بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد
آپ نے پورے 33 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طاقت کو پکارتا ہے، جس کے بعد اللہ کی غیبی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفار وہ چابی ہے جو رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو نحوست اور تنگی زندگی میں آتی ہے، استغفار اسے دھو ڈالتا ہے۔ پھر آپ نے 33 بار اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک نام پڑھنے ہیں، یا اللہ یا رزاق۔ اللہ کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، اور یا رزاق پکارنے سے اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جب یہ پڑھ لیں تو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی حاجت پیش کریں، اور پھر آخر میں 3 بار دوبارہ درود شریف پڑھ کر اس ہلدی پر دم کر دیں۔ اب اس دم کی ہوئی ہلدی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا ایک حصہ آپ نے اپنے گھر کی اس ہلدی میں ملا دینا ہے جو روزانہ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سے یہ برکت آپ کے پورے گھر کے افراد کے پیٹ میں جائے گی، اور انشاءاللہ بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ باقی جو ہلدی بچ جائے اسے آپ نے کسی مستحق، کسی غریب، بیوہ یا کسی یتیم کے گھر صدقے کے طور پر بھیج دینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ہلدی سے کوئی لذیذ کھانا پکا کر غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کی برکت سے بند کاروبار دوبارہ چلنے لگتے ہیں۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کو غیب سے راستہ مل جاتے ہیں، اور گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی جگہ سکون اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ صوفیاء کرام کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات درج ہیں جہاں ایک چھوٹے سے صدقے نے انسان کی تقدیر کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ ناظرین، اسلام ہمیں سادگی سکھاتا ہے۔ ہلدی ہر امیر اور غریب کی پہنچ میں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی خاص محفل یا بڑے خرچے کی ضرورت نہیں، بس آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں یہ تیری رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ رمضان میں جب اکثر لوگ مہنگائی اور معاشی غیر یقینی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو نیکی کرے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ ہلدی کی قیمت بھلے ہی کم ہو، لیکن اس کی روحانی قدر بہت زیادہ ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں حسد اور جلن عام ہے، وہاں یہ عمل آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ داتا گنج بخش علی ہجیروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صدقہ کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ جادو اور بندش جیسی چیزیں صدقہ کرنے سے ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے دھوپ سے برف پگھل جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اس رمضان کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ہلدی کا یہ چھوٹا سا صدقہ کر کے اپنی زندگی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں۔ یہ عمل آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ برکت لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ روحانی معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی پیارا نام یا آمین لکھ کر اپنی حاضری لگائیں، اور ایسی ہی مزید ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔